السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفیٰ بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 94 سورہ توبہ سے شروع کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس کے اندر ہم جو ڈومیننٹ تھیم دیکھ رہے ہیں وہ منافقوں کی ایکچولی شناخت اور ان کو الگ کرنا مسلمانوں کے ساتھ، جن لوگوں نے خاص طور پہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا غزوہ تبوک کے اندر، اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بہانے بنائے تھے اور جھوٹ بولا تھا، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے ویک مسلمان بھی تھے، ان کے بارے میں بھی آج ذکر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ They will make excuses to you when you have returned to them. Say, make no excuses. We will never believe you. Allah has already informed us of the truth about you, and Allah will observe your deeds, and so will His messenger. Then you will be taken back to the knower of the unseen and the manifest, and He will inform you of what you used to do. تو یہاں پہ جو ذکر شروع ہو رہا ہے اس آیت کے اندر وہ ذکر ہے کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچے اور انہوں نے پھر مسجد نبی میں نماز پڑھی، تو یہ جو وہاں کے منافق تھے وہ آ گئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بناتے ہوئے، جو لوگ کہ اس غزوہ تبوک میں حصہ جنہوں نے نہیں لیا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے انہی کو ریفر کر رہی ہے کہ انہوں نے آ کے جو بہانے بنائے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو منادی کرا دی ہے وہ یہ کہ اب ان کا جو نا ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ فرام دیم۔ ان کے جو بہانے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ان کے بہانے تھے ان کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ان لوگوں کے نام جو کہ منافق تھے۔ آپ یہ ایک غور سے آئی تھنک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آلدو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتا دیے گئے، مگر وہ قرآن کے اندر مینشن نہیں ہے، کہیں پہ قرآن میں ان کا ناموں کا ذکر نہیں آتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بھی ہمیں چیز پتہ چلتی کہ ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی خفی، یعنی کہ ہڈن ریویلیشنز، جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلیشنز آتی ہیں، یعنی کہ اللہ نے پروفیٹ پہ نازل کی، مگر قرآن کا وہ حصہ نہیں بنے۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ یاد رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ بسائڈس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو انفارم کیا کہ کون شخص جو ہے وہ منافق ہے۔ تو ہم بائی آر سیلف نو ون کین پن پوائنٹ ان سے کہ یہ شخص جو ہے یہ اصلی مسلمان ہے یا اس کا تقویٰ زیادہ ہے اور یہ شخص منافق ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ایک آتا ہے نا، ایک سینگ آتی ہے کہ ان میں سے ایک تو ضروری کافر ہوگا، ون آف دیم از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی اے کافر۔ سو دیرفور ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہم لوگوں کو دیکھ کے یہ کہ ان کے اعمال کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اعمال جو ہیں ان کے بڑے منافقت والے اعمال ہیں، بٹ دیٹس اے سیپریٹ میٹر۔ اعمال از سم تھنگ، مگر کسی انڈیویجول کو جو ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ منافق نہیں ٹھہرا سکتا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ They will swear by Allah to you when you return to them that you would excuse them. So leave them alone. Indeed they are unclean and their refuge is hell as recompense for what they had earned. تو قرآن یہاں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ ان لوگوں سے اعراض کریں، یعنی کہ اوائڈ دیم، ان کو تھوڑے اب سے دور رکھیں، ان کو اگنور کریں، ان کو ریجیکٹ کریں۔ دے آر ناٹ پارٹ آف دا کمیونٹی۔ سو دس از واٹ دا گائیڈنس کمنگ اوور ہیئر۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ They swear to you so that you accept them, but if you should accept them, indeed Allah will not be pleased with the defiantly disobedient people. تو اس آیت کے اندر جو ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک کائنڈ آف ویلڈ وارننگ ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو کیا وارننگ اللہ نے دی؟ ایک تنبیہ کی ہے کہ بھائی ان لوگوں سے تم دور رہو، مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ گھلے ملے نہیں، اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے منافق، یہ they didn't want to be treated like outcast. وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ ہمارے بزنس ریلیشن شپ، ہمارے سماجی تعلقات، ہمارے سوشل تعلقات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہانے بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں کیا کلیئر کر دیا کہ
کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بہت ہی ناخوش ہے. The Bedouins are stronger in disbelief and hypocrisy and more likely not to know the limits of what Allah has revealed to His messenger, and Allah is knowing wise. تو سارے منافق جو ہیں وہ obviously are not the same، مگر ان کی جو وجہ ہے یہاں پہ ان کی ہپوکریسی منافقت کی جو وجہ بتا دی گئی وہ مختلف ہے. اور مختلف کیوں ہے کہ دیکھیے کہ مختلف وجہ سے یہ لوگ دوز ود منی ہیو اے ڈفرینٹ ریزن، کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو امیر ہوتے ہیں شہر والے جو ہوتے ہیں ان کی منافقت کی کوئی وجہ الگ ہوتی ہے، جو لوگ صحرا کے اندر رہتے ہیں ڈیزرٹ کے اندر رہتے ہیں ان کی جو وجہ ہوتی ہے منافقت کی وہ کیا ہوتی ہے؟ لیک آف نالج، کہ ان کی علم کی کمی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک یونیورسل رول جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اتنی نالج دین کی ضرور حاصل کریں کہ اس دین کو صحیح طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں. تو اف یو آر لیونگ ان اے سٹی، یا اگر ہم کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں یا اگر ہم شہر کے لوگ ہیں یا کوئی بدو ہیں، تب بھی یہ ہمارے اوپر جس کو کہتے ہیں ایک فرض عین ہے. دس از مینڈیٹری کہ ہم دین کی نالج جو ہے وہ ضرور حاصل کریں. اسی کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جو میاں ہے اس نے مجھے نہیں بتایا اس وجہ سے میں گناہ کرتی چلی گئی. اس کا اپنا حق ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے، لازم یہ ہے کہ وہ دین کی نالج کو ضرور حاصل کرے. تو میجورٹی آف یہ جو قبائلی رواج ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی، اور اس زمانے کے اندر بھی آئی تھنک یہی حال ہوگا کہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قبائلی علاقے ہیں، جو ولیجز ہیں، جو دیہات ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں. دے آر ویری ڈفرینٹ. ان کا وے آف تھنکنگ بڑا فرق ہے ایک شہروں کے مقابلے میں، اس لیے کہ شہر جو ہیں وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ کاسموپولیٹن ہوتے ہیں، دے آر مچ مور کلچرڈ، اور ان کا جو اس کو کہتے ہیں نا ٹریڈیشن کا جو ہولڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لوزن اپ ہو جاتا ہے کہ جب لوگ آ کے شہروں کے اندر رہتے ہیں. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اپنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو ہے بھلائی ہو یا اس کے ریوائول ہو، اس کو ہم واپس ریوائیو کریں سٹیز کے اندر، تو اس کے لیے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کا ایک کھلا دماغ ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ جب دین کے ان کو احکامات پہنچے تو دے شوڈ اوپنلی ایکسیپٹ اٹ. جب ہم ٹرائبل کسٹمز کو دیکھتے ہیں کہ جب کسی گاؤں کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں آج کل کے زمانے کے اندر بھی، جب کہ نالج اتنی جو ہے پھیل چکی ہے، مگر اسلامی لاء کی بہت ہی کم ویلیو ہے. زیادہ تر وہاں پہ پنچایت ہوں گی، زیادہ تر وہاں پہ جرگے ہوں گے، اور وہ جرگے جو ہوں گے وہ فیصلے کر رہے ہوں گے. تو میجورٹی آف ہم جتنے بھی یہ دیکھتے ہیں کرائمز جو ہو رہے ہیں آنر کلنگ کے نام کے اوپر، انہوں نے اپنا ایک حدود کا آرڈیننس بنایا ہوا ہے، کارو کری کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں. اٹس انہرڈ. آج بھی آپ اگر کسی گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ انہرڈ ہے کہ کسی عورت کو اس کا رائٹ آف انہیریٹنس دیں، اس کو وراثت ملے، اس کو جو ہے وہاں پہ تعلیم کا وہی اس موقع ہوں جو کہ ایک مرد کے ساتھ ہیں، یا اس کی رضامندی کی بیسس کے اوپر کوئی شادی ہو. وہاں پہ شادیاں عورتوں کی کر دیتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں رضامندی ان سے اور عورت سے لڑکی سے لینا، وہ تو لگتا ہے کہ ان کی جو ہے نا انا کے خلاف ہے، ان کے آنر کے خلاف ہے. تو ابھی بھی ولیجز کے اندر پیپل آر ریئلی کلوز مائنڈیڈ. ان کا ایک کائنڈ آف ایک ٹرائبل ایک ایسا ویژن ہوتا ہے، ایک ٹرائبل ویژن جس کو کہتے ہیں، ایک قبیلے کا زیادہ تر ویژن ہوتا ہے. مگر اسلام کو پھیلنا، اسلام کے لیے پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ فرام ایوری اسٹریٹر آف دا سوسائٹی پیپل مسٹ بی کانشیس اینڈ اویئر. لوگوں کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے، اور یہ شعور جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ دین جو ہے یہ کبھی بھی روٹس نہیں لے گا جب تک کہ لوگوں کے اندر اوپن مائنڈیڈنیس نہ آئے. اینڈ وی جسٹ کی ناٹ لیو دس آن آور اون. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں تو دیرفور چلو ٹھیک ہے، لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اس لیے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جو ان کی اپنی چیز کو ضرورت سمجھتے ہیں، وہاں پہ وہ ضرور چیزیں سیکھ لیتے ہیں. ہاں، وہ کاشتکاری کے بارے میں نئے رول سیکھ رہے ہیں، فرٹیلائزر کس طرح اپلائی کرتے ہیں گے، سیڈز کس قسم کی ہونی چاہیے، کیٹل کو کس طرح وہ بریڈ کریں، یہ تمام چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں نا. تو وائی ناٹ اباؤٹ اسلام؟ دے نیڈ ٹو ایکچولی لرن اباؤٹ اسلام آلسو. And among the Bedouins are some who consider what they spend as a penalty and await for some misfortune to fall on you. Ill fortune will befall on them, and Allah is hearing, knowing. تو یہاں پہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے یہ ان کا جو وہاں کے زمانے میں جو بدو تھے ان کا رویہ تھا زکوٰۃ کی طرف، کہ وہ زکوٰۃ کو ایک ٹیکس سمجھتے تھے، ایک جس کو کہتے ہیں سزا سمجھتے تھے، کیونکہ پینلٹی ان پہ لگ گئی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے.
تو اگر اللہ کے راستے میں دینا لوگوں کو 2.5% سال کے اندر ایک دفعہ، وہ بھی ایسا برڈن سم، ایسی مصیبت لگتا ہے، تو اوبیسلی ایسے لوگوں کے لیے کا دین کا ان کے ذہن کے اندر ویژن ہوگا، وہ تو اس لیے ایک دین جو ہے وہ تو ایک بڑی نیوسنس ان کے لیے بن جائے گا. تو اگر انسان کے لیے یہ چیزیں مصیبت لگتی ہیں کسی کو، اور دین ایک جیسے نیوسنس لگتا ہے، تو وہ ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پھر ان چیزوں کو کرنے سے ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، نیک کاموں کا ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا. زکوٰۃ مسٹ بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف ورشپ. زکوٰۃ دینا جو ہے یہ ہماری ایک عبادت ہے، اینڈ اٹ مسٹ بی گیون ہیپیلی. اس میں ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب زکوٰۃ کا ٹائم آئے تو چہرے اتر جائیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وہ دنیا سے جانے کے بعد، سب سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے کہ زکوٰۃ دینے کو ریفیوز کیا، وہ یہی بدوانس تھے. And among the Bedouins are some who believe in Allah and the last day and consider what they spend as a means of nearness to Allah and to gain prayers of the Messenger. Surely it is a means of nearness for them. Allah will admit them to His mercy. Indeed, Allah is forgiving, merciful. تو یہاں پہ قرآن کا ایک کائنڈ آف بیلنس آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک جب بات کرتا ہے تو اس کا ایک توازو ضرور ہوتا ہے، ایک بیلنس دے دیتا ہے کہ تمام کے تمام جو بدو ہیں ان کی مذمت نہیں کی گئی، ان کو کنڈیم نہیں کیا گیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ بڑے مخلص ہیں، بڑے سنسیئر ہیں، اور وہ یہ سارے وہ جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اور کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا رسول ان سے خوش ہو، سو دیٹ دا پروفٹ از ڈیلائٹڈ ود ہم. بیکاز اگر تو رسول خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، اور اگر رسول اور اللہ خوش نہیں ہوں گے تو پھر تو کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی گین نہیں ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. As for those who lead the way of the Muhajirin and the Ansar and those who followed them with good conduct, Allah is pleased with them and they are pleased with Him, and that He has prepared for them gardens beneath which rivers flow. In it they will abide forever, and that is a supreme triumph. تو یہاں پہ دو ورڈ جو آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. تو ایک تو ورڈ مہاجرین آتا ہے. مہاجرین از اے پلورل آف مہاجر، یعنی کہ ڈیرائیو فرام دا ورڈ ہجرت، کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں. اور یہ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے؟ کہ جو کہ ہجرت کرتے ہیں اللہ، فار دا کاز آف اللہ کے لیے. اور انصار جو ورڈ ہے یہ نصر سے آتا ہے، وچ مینز مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا. تو یہ جو ارلی کنورٹس تھے مدینہ کے، خاص طور پہ ارلی کنورٹس تھے کہ جنہوں نے پناہ دی ان لوگوں کو جو کہ مہاجر تھے، یعنی کہ مکہ سے مدینہ آئے، ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انصار نے ان کی مدد کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کی مدد کی. تو یہاں پہ کچھ یہ آپ کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں، کچھ اقسام دیکھ رہے ہیں جو کہ صحابہ کی اقسام ہے. یہ جو ہے نا ان کا سب سے اونچا رینک ہے. دے ہیو دی ہائیسٹ رینک. کیوں؟ بیکاز دے ور دا پائنیئر. انہوں نے سب سے زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں. اور یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ دا گریٹر دا ڈگری آف ڈیفیکلٹی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے رتبے بڑھاتا ہے. اور ان کو اتنا مشکل تھا اسلام میں فالو کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کے جو صحابہ تھے ان کے بڑے ہائی رینک رکھے ہیں. اور ہم میں سے کوئی، ہم کتنے بھی نیک ہو جائیں، ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. وی کی ناٹ ایکچولی ریچ ٹو دیٹ لیول. تو اب جو لوگ ہیں جو کہ یعنی کہ ہم کیا پہنچ سکتے ہیں، ہم کس جگہ تک جا سکتے ہیں، واٹس آر اپر لمٹ، ہم جو ہیں ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ فٹ سٹیپس تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے قدموں تک پہنچ سکتے ہیں، کہ ان کے جو قدموں کے نشان ہیں تاکہ ہم اس راستے پہ چل سکیں. رائٹ. تو ہمارے امپورٹنٹ کیا چیز ہے یہ بتانے کی اس آیت کے اندر بھی اور تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں بھی، کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بہت ہی زیادہ ریورنس ہونی چاہیے. ہمارے دلوں میں صحابہ کی بڑی محبت ہونی چاہیے، بڑی رسپیکٹ ہونی چاہیے، بڑی عزت ہونی چاہیے. اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا، اور ہمیں اس پہ گمان کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ان کی نیتیں کیا تھیں، ان کے انٹینشنز کیا تھے. ہاں، اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی کمپینین کی مذمت نہ کریں. وی شوڈ نیور ریئلی کنڈیم دیم. وائی؟ بیکاز اللہ نے کیا لکھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ از پلیز ود دیم. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. رائٹ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ان لوگوں کی جو ریورنس اور عزت ہے، اٹس وے بیانڈ واٹ وی ایکسپیکٹ فار اینی نارمل مسلم.
وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. And among those around you of the Bedouins are hypocrites, and from the people of Medina, they are stubborn in hypocrisy. You do not know them, we know them. We will punish them twice, then they will be returned to the grievous punishment. تو سب سے جو افضل لوگ پہلے پچھلی آیت میں بتائے اللہ تعالیٰ نے، دے ور دا ہائیسٹ، دا بیسٹ آف دا پیپل. اب یہ سب سے بدتر لوگوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، دا ورسٹ آف دا پیپل، کہ جو کہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیاوی فائدے کی وجہ سے مدینہ کے اندر وہ جو تھے دے وڈ پریکٹس ڈسیپشن، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. وہ یہی چاہتے تھے کہ کہیں ہمارا مال جو ہے وہ بڑھ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارا رتبہ بڑھ جائے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا کیا کہ دے اونلی میٹ ذلت، ان کے سوائے ڈسگریس کے اور اٹر ناکامی، اٹر فیلئر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو دشمنی ہے نا اسلام کی، جو ہاسٹیلیٹی ٹورڈز اسلام ہے، یہ دس واز ہوپلیس. اور اس کی فل ریئلائزیشن اور پورا احساس جو ہوگا ان لوگوں کو، وہ کب ہوگا؟ وہ ان کو موت کے بعد ہوگا. تو دو اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی ول پنش دیم ٹوائس، اللہ ان کو 2 دفعہ جو ہے سزا دے گا، اور پھر یہ دے ول بی ریٹرن بیک ٹو اے گریویس پنشمنٹ. تو 2 سزائیں، ایک تو دنیا میں ان کو سزا ملے گی، ایک ہو سکتا ہے ان کو سزا جو ہے ان کی قبروں میں ملے، اور پھر سب سے بڑے عذاب کے اندر تو یہ جو ہے ہیر آفٹر کے عذاب میں وہاں پہ پہنچیں گے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. And there are others who have acknowledged their sin. They have mixed a righteous deed with sin. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. Indeed, Allah is forgiving, merciful. تو یہاں پہ جو پرائمریلی حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ان مسلمانوں کا ہے کہ جنہوں نے کہ حصہ تو نہیں لیا تبوک کے اندر، مگر اوبیسلی اس کی ایک وائڈر میننگ بھی ہے اور تمام گناہ گاروں کے لیے، کہ جو کہ وداؤٹ کسی، جو کہتے ہیں نا ایکسٹرنل پرومپٹنگ، کسی وداؤٹ اشارے کے، وہ جو ہیں دے بیکم کانشیس کہ بھئی ہم نے یہ گناہ کیا ہے، پھر اس پہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں ان کو ندامت ہوتی ہے. تو دس از ٹرو فار دوز پیپل. ریفرنس تو انہیں کا ہے بٹ اٹ ہیز اپلیکیشن فار آل مسلم. تو یہ آیت جو ہے نا انسان کو ایک، ہم جیسے لوگوں کو ایک کائنڈ آف امید بھی دیتی ہے، ایک ہوپ کی آیت ہے کہ ہم جو ہے ٹھیک ہے، وی آر ناٹ دا بیسٹ، وی آر ناٹ دا بیسٹ، وی آر ناٹ ایز گڈ ایز دا کمپینینز، مگر ہم اتنے بدتر بھی نہیں ہیں، ہم کہیں ان بٹوین ہیں. تو یہ جو ہے ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف فوراً ٹرن کرنا چاہیے. وی ول میک مسٹیکس اینڈ وی مسٹ ٹرن ٹو اللہ. تو یہاں پہ جو ایونٹس تھے یہ کنیکٹ کرتے ہیں. ایک شخص تھا ان کا ون آف دا کمپینز ابو لبابہ، اور ان کے جو صاحب، ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، اور انہوں نے، اور یہ یعنی کہ دیور صحابہ تھے اینڈ ود اے ہائی ویری اسٹینڈنگ، انہوں نے جس کہتے ہیں نا بیعت عقبہ کے اندر بھی حصہ لیا، بدر میں حصہ لیا، احد کے اندر حصہ لیا، اور جو وہاں پہ غزوے ہوئے ان میں حصہ لیا. مگر تبوک کے موقع کے اوپر ان کی کوئی انر ویکنس تھی، ان کی کچھ کمزوریاں تھیں، اینڈ دے کم ٹو دیٹ، ان کمزوریوں کی، اور وہ بغیر کسی عذر کے وہ مدینہ میں رہ گئے. کوئی ان کے پاس عذر ایسا نہیں تھا، مگر they were filled with shame. ان کو بہت افسوس تھا. they were really regretting their own decision. یہاں تک کہ to the extent کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو تھا نا وہاں پہ کچھ ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں before even we are called to explain our conduct، اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو نہ کھانا کھائیں گے، نہ ہم سوئیں گے، جب تک کہ ہمیں یا تو معاف کر دیا جائے یا اس کنڈیشن میں ہماری موت آ جائے. انفیکٹ ان میں سے کچھ جو تھے ایون فیلڈ انکانشیس. پھر الٹیمیٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی معافی الاؤ کی. تو آپ اگر اس آیت کی وہ تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ سو مچ ہم پہ کتنا اپلائی کرتی، کہ کبھی کبھی ہم جان بوجھ کے کوئی گناہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی لاپرواہی میں کوئی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہم جو ہے اور کسی وجہ سے کوئی گناہ کرتے ہیں. پھر کیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں اس پہ افسوس ہو، وی سنسیئرلی ریگریٹ، ہم توبہ کریں، ریپینٹ کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، اور اپنے آپ کو آئندہ وہ جو ہے وہ خطا نہ کریں، آئندہ وہ گناہ نہ کریں، اپنے آپ کو کریکٹ کریں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم
بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم اینڈ ٹیک فرام دیئر ویلتھ اے چیریٹی so that they may be cleansed and purified, and pray for them. Indeed, your prayers are reassurance for them, and Allah is hearing, knowing. تو یہاں دیکھیں کہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ دینا جو ہے اس کا ایک اور مقصد جو بڑا امپورٹنٹ مقصد یہاں بتایا گیا کہ صدقہ کیوں دو، تاکہ اس لیے کہ اس سے پاکی آتی ہے، اس سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو یعنی کہ جو ہمارا مال ہے اس کے اندر سے جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ اس کی پیوریفیکیشن کے لیے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ پاکی کرتی ہے ہمارے جسم کی. اسی طریقے سے جب ہم خطا کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں اور اس میں سے ہم صدقہ دیتے ہیں، دیٹس ریئلی دا پرپز آف دیٹ. تو ایک مومن جو ہے وہ نیک کام بھی کرتا ہے، مگر انفارچونیٹلی کبھی کبھی وہ جو ہے گناہ میں بھی انوالو ہو جاتا ہے. تو اب کیا کرے، اب اس سے گناہ ہو گیا تو بیسٹ تھنگ از کہ تھوڑا انسان صدقہ کر دے، بیکاز صدقہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمارے دلوں سے جس کو کہتے ہیں نا نفاق، اس کو نکالتا ہے. تو یہ آیت، اس کا جو حوالہ ہے یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا کہ جنہوں نے حصہ نہیں دیا اور انہوں نے آ کے پھر نہ تو جھوٹ بولا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نہ آ کے کوئی ایسا بہانہ بنایا. تو وہ لوگ جو تھے، وہ مسلمان جو تھے، وہ تمام اپنا جو ان کا اثاثے تھے، دے پوزیشنز جو تھے، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہم صدقہ کرتے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبیسلی پورا نہیں دیا، اس میں سے 1/3 ان کو دیا ایز اے کمپنسیشن فار دس سین، کہ تاکہ یہ جو ہے یہ غریبوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو مورل لیسن کیا ہے؟ مورل لیسن یہ ہے کہ معافی کرنا اپنے گناہوں کی، ٹو اٹون فار ون سین. ایک تو انسان پہلے اپنے آپ سے وربلی ایڈمٹ کرے کہ میرے سے گناہ ہوا ہے. نمبر 2 اس کو کہ ایک افسوس ہو، جس کو کہتے ہیں نا ہارٹ فل ریگریٹ اس کے بعد ہو. تیسری چیز یہ کہ انسان جو ہے پھر جو ہے صدقہ کرے، تاکہ یہ کہ جو یہ دھبا ہوتا ہے، یہ گناہ کے جو دھبے ہوتے ہیں دل کے اوپر، وہ مٹ جائیں. اور اس سے پھر انسان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے ٹو ڈو گڈ ورک وہ بھی بڑھ جاتی ہے. علم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ و یاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. Do they not know that it is Allah who accepts the repentance from his servants and receives charities, and that it is Allah who is forgiving, merciful. تو یہاں پہ ایک انسینٹیو دیا ہوا ہے ان مسلمانوں کو، ایک کائنڈ آف ان کو انکریجمنٹ ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ فار آل کہ ہم اپنی دعاؤں، اپنی جو خطائیں ہیں اس کے لیے توبہ کریں، فار دا فالٹ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کریں، اور پھر ہم ایک چیریٹی دیں، اور آلسو سیک ریلیف بائی ویز آف پریئر. دیکھیے ٹرو توبہ کیا ہوتی ہے؟ اصلی توبہ یہی ہوتی ہے کہ ہم وعدہ کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ان فیوچر میں ہمیں یہ موقع بھی ملے گا تو ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. تو اٹس ناٹ جسٹ توبہ، از ناٹ جسٹ ورڈس، بٹ اٹس آلریڈی اٹ از پریکٹس، اٹ از دا عمل. ان فیکٹ انسان کا جو عمل ہے اس کے بعد وہ ضرور درست ہونے چاہیے. And say, do as you will, for Allah will see your deeds, and so will his messenger and believers. And soon you will be returned to the knower of the unseen and the seen, and he will inform you of what you used to do. تو جب بھی انسان کوئی عمل کرے، کوئی ہم بھی نیکی کا کام کریں تو بڑے احساس کے ساتھ کریں. بی کانشیس آف اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں تو بی کانشیس آف دا فیکٹ کہ آپ نیک کام کریں تو اللہ کے لیے کریں، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ الٹیمیٹ جج ہے، وہ الٹیمیٹ فیصلہ کرنے والا ہے آف ایوری تھنگ. اور اللہ سے کوئی چیز یہاں پہ ہے، اوبیسلی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، دیر از نتھنگ دیٹ از دیئر. تو چاہے ان سین ہو چاہے سین ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، کوئی واضح ہو، جیسے کہ ہماری نیت ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جو ہم دے رہے ہیں وہ واضح ہے. تو ایوری تھنگ، انٹینشن، نیت، واٹ وی آر گیونگ، بوتھ آر انٹینشن، جو جس طریقے سے ہم دیا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ تو بیسکلی ہوگا ہمارے خلوص کی بیسس کے اوپر. وزن جو ہوگا وہ تو اسی چیز کے اوپر ہوگا. وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. And there are others who await Allah's degree, whether he will punish them or whether he will forgive them, and Allah is knowing, wise. تو لوگ جو ہیں، پیپل جو ہیں، وہ ایک کائنڈ آف امید اور خوف کے درمیان ہوتے ہیں. when they do good deeds، ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس امید سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو ایک فیئر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں اس پہ سزا نہ دے دے. تو دس شوز، یہ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی نفاق نہیں ہے. فار دیم ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت بخشنے والا ہے، اور یعنی کہ بہت جس کو کہتے ہیں نا ہی از فل آف مرسی فار دیم. تو یہ جو کیس تھا، 3 لوگ جو رہ گئے تھے، جو 3 کمپینین، جن میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، ہلال بن امیہ تھے،
اور ایک اور صحابی تھے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ان تینوں صحابیوں سے کوئی مسلمان جو ہے بات نہیں کرے گا, ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا, اگر وہ سلام بھی کریں گے تو جواب نہیں دیں گے, ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا جائے گا. ان تین صحابیوں کی زندگی جو تھی نا وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ناقابل برداشت ہو گئی تھی. اٹ بیکیم آلموسٹ لائک انبیئریبل, اٹ واز سو سفوکیٹنگ. اور 50 دن تک یہی حال رہا, اور 50 دن کے بعد پھر ان کی جو توبہ تھی وہ ایکسیپٹ کی گئی. تو ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی ہمیں ایک تو اوبیسلی اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے unless there is a definite knowledge which is based on conscious reasoning and not based on any intention. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. And there are those who build a mosque for causing harm and disbelief and division among the believers, and as a station for whoever fought against Allah and His Messenger before. And they will surely swear, we intended only best. Allah testifies that indeed they are liars. یہاں پہ قرآن جو ذکر کر رہا ہے وہ ایک سازش تھی جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کامیاب نہیں ہوئی. اور وہ ایونٹ یہ تھا کہ ایک یہاں پہ جو مدینہ کے اندر ایک ٹرائب تھا, یعنی ایک قبیلہ تھا خزرج کا, اس میں سے ایک شخص تھا جس نے کہ عیسائیت کو قبول کیا, ہی بیکیم اے کرسچن. اینڈ اس کے کچھ اپنے سیکرٹ فالوورز بھی تھے جو کہ مدینہ کے اندر تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوا تھا, اور وہ چھوڑ کے چلا گیا مدینہ. اور وہ ہیراکلس جو تھا اس کے پاس چلا گیا, بیزنٹائن امپائر کا جو زمانے کے اندر بادشاہ تھا, اور اس نے جا کے ہیراکلس سے یہ کہا کہ میں تمہیں مدد کروں گا اور میرے ساتھی جو ہے مدینہ میں تمہاری مدد کریں گے, اور تم جو ہو مجھے فوجیں دو اور ہم جا کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں. اور اس وجہ سے they wanted a kind of a rallying point for his followers, جو اس کے جو فالو لوگ کرتے تھے. تو اس نے بیفور دی انویژن کے اس جنگ سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ ہم وہاں پہ ایک مسجد بناتے ہیں. وہاں پہ ایک چھوٹا سا ولیج تھا قبا کے نام سے, اور اس کی دس از کلوز ٹو مدینہ, مدینہ کے بالکل پاس تھا, کہ وہاں پہ ہم ایک مسجد بنا لیں گے اور یہ مسجد ہوگی جہاں پہ میرے جو فالوورز ہیں وہ آ کے ملا کریں گے. تو یہ مسجد جو تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمالش کی, پروفٹ نے اس کو گرا دیا اس مسجد کو تبوک سے آنے کے بعد. اور ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کے آیت بھی آئے گی کہ انہوں نے آ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ آ کے یہاں پہ ایک نماز بھی پڑھائیں, تاکہ یہ کہ وہ مسجد کی کوئی سینکٹیٹی ہو جائے. پروفٹ نے آ کے یہاں نماز پڑھی تھی. تو یہ پرائمری ریفرنس جو اس کا حوالہ دیا گیا اس ہسٹوریکل اوکیژن کو. مگر اوبیسلی اس کی بڑی ایک ڈیفینیٹ بیئرنگ ہے ایون ایٹ آر ٹائم. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر, ہماری سوسائٹیز کے اندر بھی ایک کائنڈ آف ایک سیکریٹریل ڈویژن ڈیفینیٹلی ہے, ایک فرقہ واریت ہے. لوگ مسجدیں بناتے ہیں, بریلوی کی کہتے ہیں یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی ہے, یہ شیعوں کی ہے, یہ دیوبندی کی ہے. کچھ قبضہ گروپ بھی ہیں, کچھ لینڈ گریبرز بھی ہیں. میں ایک دفعہ ناز آباد میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, اور مجھے نہیں معلوم تھا وہ بریلویوں کی مسجد تھی. اینڈ اٹ واز اے جمعہ پریئرز. اور جمعہ کی نماز کے خطبے سے پہلے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جو شخص ہمارے مسلک سے نہیں ہے, یعنی کہ بریلوی مسلک سے نہیں ہے, وہ اس مسجد سے نکل جائے. تو یو کین سی دا لیول جو ہمارے یہاں فرقہ واریت کی جو سیکریٹیرین ڈویژن ہے وہ بھی انفیکٹ اٹس کائنڈ آف بریتھ ٹیکنگ, کہ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی ہم نے کتنے فتنے بنا لی ہیں. Never stand to prayer in it. Certainly the mosque whose foundation was laid from the first day on piety is more worthy that you should stand in prayers in it. In it are men who love that they should be purified, and Allah loves those who purify themselves. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اس کے برعکس ایک حوصلہ افزائی کر رہا ہے, انکریجمنٹ دے رہا ہے, پروموٹنگ دی رائچس جو نیک لوگ ہیں. اور ان کو اس آیت کے اندر کون سی مسجد کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ یہ مسجد قباء ہے. یہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس کے پر ایک مسجد ہے, اور اس مسجد کو جو کہتے ہیں نا اٹ واز بلڈ بائی سنسیئر. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. Then is one who laid the foundation of his building on righteousness with fear from Allah and seeking his approval better, or one who laid the foundation of his building on the edge of an eroding bank about to collapse, so it collapsed with him into the fire of hell,
اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائڈ دی انجسٹ پیپل. تو ایک بڑی دیکھیں کہ ایک بڑی پاورفل سملی، ایک بڑی پاورفل قسم کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ اگر انسان کی ڈیڈز وکڈ ہوں گی نا، ہاں، کہ گناہ گار ان کی ڈیڈز ہوں گی، تو اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں نا آخرت میں کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، چاہے کہ وہ ایک شخص جو ہے کہ وہ ایک مسجد بھی کیوں نہ بنا دے. ٹھیک ہے، تو کنسٹرکٹ کرنا، کسی کو ایک اسٹرکچر کو تعمیر کرنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اوپر بھی آپ اس آیت کو اپلائی کریں کہ اگر انسان کی اپنا تعمیر کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک گاڈ لیس فاؤنڈیشن کے اوپر نا، تو اٹ از بینگ کمپیئرڈ اوور ہیئر کہ ایک ایسی بلڈنگ سے کہ جس کو کہ بنایا گیا ایک دریا کے کنارے کے اوپر، اور پھر پانی اس کو آہستہ آہستہ ایروڈ کرتا ہے، اور سون اور آخر میں وہ بلڈنگ جو ہے پوری کی پورا جو اسٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ گر کے پانی میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے آکوپنٹ جو ہیں وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں پانی میں دریا میں گرنے کے بعد، اس لیے کہ دیر از نتھنگ ٹو سپورٹ اٹ، دیر از نتھنگ ٹو سپورٹ اٹ. تو جو فاؤنڈیشن ہے نا، جو ہماری بنیاد ہے ہماری لائف سسٹم کی، ہم کس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں، تو آن سرفیس اگر وہ دنیاوی چیزوں کے اوپر ہوگی وداؤٹ اینی فیئر آف اللہ، بغیر اللہ کے تقوی کے اور بغیر اللہ کا خیال کیے ہوئے کہ اللہ کی رضا ہے اس چیز میں، یہ نہیں ہے، تو دس از دین دیر از نو سپورٹ. ریئل ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے نا، جو سپورٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیسکلی اللہ کی رضا ہے اور خوف ہے اللہ کا خوف ہے. Without this, human life is really being built on a surface which is weakened by the river of life. یہ جو ہماری ایک زندگی کا دریا ہے نا، جو بہتا چلا جا رہا ہے، زندگی وہ بھی ایروڈ کر رہا ہے. اس کے لیے ہماری زندگی کا سٹرکچر، اس کی بنیاد جو ہونی چاہیے، that must be only on fear of Allah. کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. Their building which they build will continue to be a source of doubt in their hearts, except that their hearts are cut in pieces, and Allah is knowing wise. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کے اندر زندگی کا اس کا کسی بھی کی زندگی اس چیز پہ بنی ہوئی ہو کہ اس کے اندر شک ہو، ہاں، ڈاؤٹ ہو، کس چیز کے بارے میں شک؟ اسلام کے بارے میں شک، اس کے احکامات کے بارے میں شک، اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر شک، تو یہ بڑی ایک پینفل، بڑی تکلیف دہ پوزیشن ہے. دیکھیے یہ جو بیسک سوال ہے نا، فنڈامنٹل سوال جو ہر شخص اپنے آپ سے پوچھتا ہے، ہو ایم آئی، ویئر ڈڈ آئی کم فرام، ویئر ایم آئی گوئنگ، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا ہوگا آخرت کے اندر. دیز آر ویری فنڈامنٹل کویشچن، اور ان سوالوں کا جواب سوائے ایک فاؤنڈیشن جو دین ہے اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہوتی. تو جو لوگ کانسٹنٹلی جو کہ ڈاؤٹ کے اندر ہوتے ہیں، شک کے اندر ہوتے ہیں اسلام کی ویلیڈیٹی کے بارے میں، وہ بڑی ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک تکلیف دہ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وچ از ڈن فار ان دا نیم آف اسپریڈنگ اسلام، کہتے تو ہیں ان کو دل کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، اپنی نفس کو بھی مطمئن کرنا ہے، تو وہ ضرور نیک کام کرتے ہیں، دے وانٹ ٹو اسپریڈ اسلام، مگر آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا جو روٹ ہوگا نا، وہ کوئی نہ کوئی خود غرضی ہوگی، کوئی نہ کوئی سیلفش مقصد ہوگا اس کا. اینڈ دیٹ انٹرسٹ ول اونلی ریزلٹ ان ہپوکریسی. اس چیز سے سوائے منافقت کی اور کوئی چیز نہیں آتی، ان کی روحوں کے اندر منافقت ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ڈانس پروگرام کرا لو، ایک فیشن شو کر لو، اس کے لیے ٹکٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کے جتنے پیسے آئیں گے وہ جائیں گے غریبوں کو اور بیواؤں کو. بٹ دس از ناٹ دا رائٹ وے. ان ایسے اعمال جو ہیں وہ کبھی بھی انسان کو سکون نہیں دیتے. دس از لائک بلڈنگ اے اسٹرکچر آن اے ویری ویری ویک بینک. تو جو بھی انسان عمل کرے، اف اٹ از ڈن فار اسپریڈنگ اسلام، اور اس کا روٹ جو ہو، وہ اس کا جو مقصد خود غرضی اور انٹرسٹ ہو، لائک آئی سیڈ، اس سے سوائے ہپوکریسی کے اور کچھ نہیں آتی. اور ہدایت صرف کس چیز سے آتی ہے؟ ہدایت صرف ایک ہی چیز سے آتی ہے کہ انسان جو نیک کام کرے اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر سچائی ہو، ایون آنیسٹی ہو. آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو دیکھوں، آج جو لوگ آج ایک ٹیمپل بنا رہے ہیں، ایک چرچ بنا رہے ہیں اور عبادت گاہیں بنا رہے ہیں، اور ان کے اندر اخلاص ہے، جب ان کو ٹرو اسلام کا میسج ملتا ہے، جب ان کو اسلام کا اصلی میسج ملتا ہے، دے ول آلویز ریکگنائز دا ٹروتھ، دے ول آلویز ریکگنائز دا ٹروتھ. اور جو شخص جھوٹ پہ ہے، اے کننگ پرسن، جو کہ وہ چاہے مسجد بھی بنا رہا ہو، ہاں، وہ مسجد ہی بنا رہا ہو، مگر بات یہ ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی گڈ ٹو ہیم، اس کی روح کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا.
تو جو ہمارا کنڈکٹ ہے اٹ از گوئنگ ٹو میک پیپل incapable of really understanding and accepting اسلام. اگر ہپوکریسی آ جاتی ہے انسان کے اندر تو اس کا جو ہے نا اس کی کیپیسٹی ٹو ایکسیپٹ اینڈ انڈرسٹینڈ اسلام جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties. In return for that, they will have paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. It is a promise upon him in the Torah and in the Injil and in the Quran. And who is truer to his pledge than Allah? So rejoice in your bargain which you have made. And it is that which is the great attainment. تو یہ جو آیت ہے بڑی خوبصورت آیت ہے 111 سورۃ توبہ کی. اس میں تجارت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ. جب بھی ہم بائنگ اینڈ سیلنگ یا تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں دو پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں. تو ایک تو سیلر ہے جو کہ بیچنے والا ہے. بیچنے والا جو ہے وہ obviously اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, وہ مارکیٹ کو سروے کرتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کی سب سے اچھی قیمت کہاں ملے گی. وی ول آئی گیٹ دا ہائیسٹ پرائز فار دس. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ جو دو ایسٹ جو بیچے جا رہے ہیں, جو کہ ایک شخص بیچ رہا ہے, وہ کیا ہیں دو ایسٹ. ایک تو اس کی جان اور ایک اس کا مال, سیلف اینڈ پوزیشن. پھر واٹ یو گیٹ ان ریٹرن. دیکھیے واٹ یو گیٹ ان ریٹرن ریلی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ ایسٹ آپ اپنے یہ مال اور جان کہاں بیچتے ہیں. اگر آپ اس کو بیچ رہے ہیں دنیا کے لیے تو ٹھیک ہے, آپ کو پیسہ ملے گا, آپ کو شہرت ملے گی, آپ کو محبت ملے گی, آپ کو پریسٹیج ملے گی, وفاداری ملے گی, دوستیاں ملیں گی. ہاں, مگر اس کو اگر آپ اللہ کو بیچتے ہیں, دیٹ از دی ہائیسٹ بڈر. ہو از دی ہائیسٹ بڈر؟ اف اللہ از دی ہائیسٹ بڈر, تو اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم یہ اللہ کو بیچتے ہو, یو گیٹ دا بیسٹ آف دا پرائز, یو گیٹ پیراڈائز. تو یہاں پہ جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ ایک تعلق بتایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے بندے کا, بٹوین اللہ اینڈ ہز سرونٹ. اور یہ جو تعلق ہے ایک کیا کہتے ہیں, اس تعلق کو ایک ٹرانزیکشن کی جگہ طرح دیکھا جا رہا ہے. دس از اے ٹرانزیکشن کہ اللہ کا جو غلام ہے, اللہ کا جو بندہ ہے, وہ اپنی زندگی اور اپنا مال بیچتا ہے اللہ کو, اور ان ریٹرن ہی ایکسیپٹس اے پرومس کہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ وعدہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا, تورات میں بھی کیا, انجیل میں بھی کیا. اور پرومس کیا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت دے گا. تو ناؤ یو ہیو یو سبمٹ یور چوائس. آپ کی اٹ از یور انتخاب. اگر آپ انتخاب ہے اللہ کی رضا, یو چوز جو کہ اللہ وانٹس یو ٹو چوز. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ والا ٹرانزیکشن کرتے ہیں؟ ہو آر دا پیپل. تو یہ اگلی جو آیت ہے نا, یہ دونوں آیتیں ان اے وے آر جوائنٹ ان ٹوگیدر. یہ 9 کوالٹیز یہاں پہ دی گئی ہیں, 9 کوالٹیز ہیں. یہ ہونی چاہیے فار اللہ ٹو کنکلوڈ دس ٹرانزیکشن. دیکھیے اللہ بھی یہ ٹرانزیکشن جنت جو ہے سب کو نہیں بانٹ دیتا. اینی ون ہو کمس ٹو آفر ہز لائف, اینڈ اللہ نہیں دیتا ایکسیپٹ فار دوز پیپل جن کے اندر یہ 9 صفات ہوتی ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. Those who turn in repentance, those who worship, those who praise Allah, those who move about in the land for his sake, those who bow and prostrate, those who enjoin what is right and forbid what is wrong, those who observe the limits of Allah and give good tidings to the believers. تو یہ 9 کوالٹیز یہاں پہ مومن کی بتائی گئی ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ٹرانزیکٹ کرتا ہے اور ان کو جنت دیتا ہے. پہلی جو چیز بتائی گئی التائبون, ریپینٹنس. تو یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مومن جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. اوکیجنلی وہ کبھی گناہ کر بھی دیتا ہے, مگر یہ جب وہ ریئلائز کرتا ہے وہ اس پہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. تو پہلی ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے التائبون کی, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ عابدون, وہ اللہ تعالیٰ کے, دے آر سلیوز آف اللہ, اللہ تعالیٰ کے عبد ہوتے ہیں. دے ہیو اے ولنگ ہارٹ, وہ اللہ تعالیٰ کو خوشی سے فالو کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ کو فالو کرنا کوئی برڈن نہیں ہوتا. حامدون, دے آر تھینکفل پیپل, حمد کرتے ہیں, وہ شکر ادا کرتے ہیں, وہ انگریٹفل نہیں ہوتے. تو یہ ساری جو کوالٹیز ہیں دیز بینگ لسٹڈ ان دس آیت. تو
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ blesses us with these qualities، کہ ہمارے اندر بھی یہ 9 کی 9 جو کوالٹیز یہاں پہ دی ہوئی ہیں یہ آئیں، بیکاز all of them they require significant effort. مگر اگر ہم یہ کریں گے، اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات آئیں گی، then the end result is we will get paradise. It is not for the prophet and those who have believed to ask forgiveness for the polytheists, even if they were relatives, after it has become clear to them that they are the companions of hellfire. تو یہاں پہ ایک ممانعت کی جا رہی ہے، ایک پروہیبیشن کی جا رہی ہے. تو جیسے اس آیت کے اندر واضح ہے، یہ ایک آیت ممانعت کر رہی ہے، پروہیبیشن کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے کہ جو کہ مشرک ہوں. تو یہ نبی کو بھی ایڈریسڈ ہے اور کہ باقی جو نبی کے فالورز ہیں ان سب کے لیے ایڈریس ہے، چاہے وہ شخص جو ہو جو کہ کسی کا قریب کا رشتہ دار بھی ہو، مگر اگر کہ وہ مرا ہے ان بلیف کے اوپر اور بت پرستی کے اوپر، آئیڈینٹی کے اوپر، تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. ایک حدیث بھی آتی ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے ہی سیڈ کہ ہی وڈ یعنی کہ اپنے ہی وڈ ہیو پریڈ فار فارگیونیس. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہوں دعائے مغفرت ضرور کرتا اپنے یعنی کہ انکل کے لیے، اپنے چچا کے لیے، ابو طالب کے لیے، بیکاز ابو طالب واز اے ویری کائنڈ اینڈ ہیلپ فل پرسن. بڑی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی مدد کی تھی، مگر یہ ہی واز ٹاٹ بائی دس ورس کہ اس آیت کی وجہ سے وہ رک گئے. تو ایمان جو ہے نا، ایمان بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ ایمان ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ ٹوٹل لائلٹی کا، ٹوٹل وفاداری ہے اور ٹوٹل لو فار اللہ ہے، کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ایبسلیوٹ پیور ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. تو صحیح چیز کیا ہے؟ صحیح چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرے، اور وہ دعا کرے صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دوست ہوں. جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا اللہ سے از کائنڈ آف اناپروپریٹ، کہ ان کے لیے ہم ہمدردی شو کریں، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں، ہاں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ان کا جو گناہ ہے وہ پارڈنیبل ہے، وہ معاف ہونے والا ہے. تو یہ بھی بالکل جس کہنا کہ دس از اے غلط عقیدہ. تو یہاں پہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی چیز سمجھنا کہ اٹ از اونلی ان میٹر آف فیتھ. یہ صرف ہم جو ہے نا یہ صرف ایمان کی بات کے اوپر ہم یہ آیت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام یہ نہیں ہم سے کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو ہے نا ہیومن ریلیشن شپ کٹ کر دیں گے، ان سے تعلقات ختم کر دیں. بالکل آپ کافر کے ساتھ وی شوڈ بی ویری کائنڈ، وی شوڈ بی ویری کمپیشنیٹ. مگر کیا چیز کس چیز کو منع کیا گیا؟ منع اس چیز کو کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اگر کوئی کافر زندہ ہے ہم اس کے لیے ڈیفینیٹلی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے اور دل اس کا اسلام کے لیے کھول دے. دیٹس ڈیفینیٹلی وی کین ڈو، مگر کہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لے، مگر اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. And Ibrahim prayed for forgiveness for his father only because of a promise he had made to him. But when it became apparent to Ibrahim that his father was an enemy of Allah, he dissociated himself from him. Indeed, Ibrahim was a compassionate and a tender-hearted. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تھی وہ اپنے والد کے ساتھ جو تعلق توڑا، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا تھا، اور یہ بھی قرآن کے اندر ریکارڈڈ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پہ سلامتی ہو، پیس بی اپون یو. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اور اللہ جو ہے مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے. تو یہ جو تھی یہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے والد کے ساتھ کہ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا، ہاں، اینڈ ہی واز جسٹ فلفلنگ دا پرومس. اچھا، دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو آخر کے اندر اس آیت کا جو جس آیت ختم ہوتی ہے نا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ یہ جو نا اواہ اور حلیم جو دو ورڈ آئے ہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کو. اواہ کا مطلب کیا؟ ہی از ویری ہمبل. ان میں ایک بڑی عاجزی تھی. ہی واز گریف اسٹرکن، ہاں، ہی واز گاڈ فیئرنگ. وہ اللہ سے بڑے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور حلیم کیا؟ حلیم ایز اے کوالٹی اس سے کیا؟ ان کے اندر ایک بہت ہی سیلف کنٹرول تھا. ان کے اندر ان کا اپنے اوپر جس کہتے ہیں نا ٹوٹل اختیار ایک ہونا، کمپلیٹ کنٹرول ہونا ہر سرکمسٹانس کے لیے، ہر کسی بھی جگہ پہ ان کے اوپر ان کا ایک بڑا ہی اپنے اوپر کنٹرول تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی از بیکاز ہی واز ایک نرم دل وہ آدمی تھے، اور وہ تھے ان کے دل میں ایک اس کہتے ہیں نا غم بھی تھا. کیوں؟ کہ اوبویسلی ان کو اپنے والد سے محبت تھی، مگر ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو میرے والد کا جو طریقہ ہے
اٹ ول اونلی میک ہیم اے فیول آف ہیل فائر. وہ تو ایک جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے. مگر ان میں اتنا سیلف کنٹرول تھا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ ہی ڈنٹ ایکسیڈ لمٹس. کہ جب انہوں نے جان لیا کہ میرا والد جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ہی کمپلیٹلی بروک آف آل دا ریلیشن شپ. دیٹس دا ریزن اللہ نے ان کو یہ جو یہاں پہ بتایا نا کہ ابراہیم واز اے کمپیشنیٹ اینڈ اے ٹینڈر ہارٹیڈ پرسن، یہ کہ انہوں نے اپنے تعلقات کو توڑ لیا. And it is not the way of Allah to let people astray after He has guided them until He makes clear to them what they should avoid. Indeed, Allah is knowing of all things. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے سے ہی لوگوں کو بتلا دیتا ہے کہ وہ کہ کیا ان کے خیالات ہیں، کیا عمل، کیا ان کا جو وے آف کیا راستہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچ سکے. مگر اگر لوگ پھر بھی اصرار کریں، اگر پھر بھی لوگ پرسسٹ کریں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ود ہولڈس ہز گائیڈنس، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کو لے لیتا ہے، ان سے ہدایت پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ لیٹس دیم ایکچولی فالو دا وے آف دیئر چوائس. جس چیز کا وہ انتخاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے اسی راستے پہ چلنے کا. تو اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب، اس کے جو نبی ہیں، یہ تمام کتابام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو دیا؟ دے انیبل دوز ہو ہیو دی انٹینشن ٹو فالو دا رائٹ وے. یہ ان کے لیے، اللہ کی ہدایت ان لوگوں کے لیے. اور اللہ کسی کو فورس نہیں کرتا، اللہ جبراً کسی کو جو ہے نا ہدایت پہ نہیں لے کے آتا. ہی ڈزنٹ کمپیل اینی ون. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. Indeed, to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth. He gives life and causes death. And you do not have besides Allah any protector or any helper. Allah turned in mercy to the Prophet and the Muhajirin and the Ansar who followed him in the hour of difficulty, after some of them were on a point of losing heart, and then he forgave them. Indeed, he is kind and merciful to them. تو ہوتا ہے یہ کہ کچھ inadvertently کچھ جو کہتے ہیں نادانستہ طور کے اوپر بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ نادانستہ غلطی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پرمیشن دے دی کہ وہ رک جائیں، جانتے ہوئے کہ یہ جو ہے یہ بہانے بنا رہے ہیں اور انہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا. تو اس کے بارے میں کہ اللہ ہز ٹرنڈ ان مرسی فار ہم، کہ اللہ نے جو ہے اپنے نبی کے حال پر رحمت کی اور اس پہ توجہ فرمائی، اور ان مہاجرین اور انصار کے اوپر بھی. تو یہاں پہ دیکھیے واٹ دس آیت از ریئلی ریفرنگ ٹو از یہ جو مشکلات تھیں نا تبوک کی، دے ور ریئلی سیویئر. تبوک واز ناٹ جسٹ لائک این آرڈنری بیٹل، بہت ہی ایک مشکل قسم کی ایک جنگ تھی. اور اس میں کچھ سنسیئر مسلمان بھی جو تھے وہ ان کو بھی یہ ناپسندیدہ لگ رہا تھا کہ وہ اس جنگ میں نکلیں. دے ور ریئلی انولنگ. مگر یہ کہ دے اوور کیم، وہ غالب آ گئے اپنی اس کمزوری کے اوپر نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ول ناٹ ٹیک دیم انٹو اکاؤنٹ. اللہ ان کا اس چیز کے اوپر حساب نہیں لے گا کہ ان کی انکلینیشنز جو تھیں وہ غلط تھیں یا ان کے اندر کوئی کمزوری تھی، بیکاز دے اوور کیم اٹ اینڈ کریکٹڈ اٹ. And to the three of those who left behind when the earth with its vastness and was constrained for them, and their souls closed in on them, and they were certain that there is no refuge from Allah except in Him. Then He turned to them so that they could repent. Indeed, Allah is forgiving, merciful. تو یہ جو تین مسلمانوں کا پہلے ذکر آیا تھا یہ یہاں پہ کہ جنہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے قصور ہوا، ہم سے غلطی ہوئی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوسٹ پون کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور جیسے میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو کہا کہ ان کے ساتھ کوئی سوشل کانٹیکٹ نہ رکھیں، اور یہاں کے تک کہ ان کو جو ہے نا ان کی گریٹنگز کا بھی، ان کے سلام کا بھی جواب نہ دیں. اور پھر یہ 40 دن گزرنے کے بعد، بڑے مشکل یہ دن تھے، اس کے بعد جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. تو مورل کیا ہے ہمارے لیے، اس میں کیا لیسن ہے، کیا ہمارے لیے سبق ہے؟ بھائی دیکھیے، کنفلکٹ جب ہو نا اسلام کا اور کفر کا، جب بھی کنفلکٹ ہو تو ہم نیوٹرل نہ رہیں اس کے اندر. اور یہ ہم کبھی بھی اس کو، جس کو کہتے ہیں وی شوڈ ریلی لائٹلی بی نیگلیجنٹ آف پرفارمنگ آر ڈیوٹی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اوپر فرض رکھے ان کو پرفارم کرنا جو ہے نا ہم بہت ہی جس کو کہتے ہیں کیئرفلی ان کو پرفارم کریں. ادروائز یہ جو چیزیں کین لیڈ ٹو ویری سیریس اوفینس. اچھا، یہاں پہ ایک مورل ان کے لیے بھی ہے جو کہ ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں. ہم بھی کچھ جگہوں کے اوپر، کچھ سچویشنز کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، وی آر آلسو لیڈرز، رائٹ، ان اے وے ہم بھی جو ہیں وہاں پہ لیڈر. تو اگر ہم کسی کو سزا بھی دیتے ہیں، وین وی انفلکٹ پنشمنٹ، اور کسی کو سزا دیں، تو وہ سزا بھی دینے کے لیے ہمارے اندر ایک فیلنگ آف وارمتھ ہونی چاہیے،
ایک کائنڈ آف گرمائی ہونی چاہیے، ایک کائنڈ آف خلوص، سنسیئرٹی ہونا چاہیے. اور ہم جب کسی کو سزا دیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے یا ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں. آپ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ سائیکالوجی ہے لوگوں کی. لوگ جو ہیں برداشت کر لیتے ہیں، ہر قسم کا ٹریٹمنٹ برداشت کر لیتے ہیں. مشکل سے مشکل چیز لوگ جو ہیں برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اینڈ دے ریمین ان دا کمیونٹی جب تک کہ ان کی پرائڈ جو ہے نا از ناٹ وونڈیڈ، جب تک کہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا انا جو ہے وہ زخمی نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. او یو بلیو، فیئر اللہ اینڈ بی ود دوز who uphold the truth. تو کیا قرآن بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو مخلص ہیں اسلام کے ساتھ. who uphold the greatest of the truth. It is not fitting for the people of Medina and the desert Arabs who dwell around them that they should remain behind the messenger of Allah, or that they prefer themselves over him. That is because they are not afflicted by thirst or fatigue or hunger in the cause of Allah, nor do they tread on any ground that enrages the disbeliever, nor do they inflict upon an enemy any infliction, but that is recorded for them as a righteous deed. Indeed, Allah does not waste the reward of the righteous. تو دس از ناٹ دی رائٹ ایٹیٹیوڈ. یہ جو یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے. قرآن یہ بتایا اٹس ناٹ فٹنگ فار دا پیپل آف مدینہ اور دا ڈیزرٹ عرب، یعنی کہ بدوئنس کے لیے. تو آیت یہ جو ہے نا کائنڈ آف انٹروسپیکٹیو آیت ہے. وی ہیو ٹو جج آر اون سیلفس. ہاں، اور خاص طور پہ یو ہیو ٹو جج آر اون سیلف ان لائٹ آف یہ جو حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نن آف یو کین کلیم ٹو بی اے مومن انٹل I am dearer to him more than his children, his parents and all the human beings. کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا جب تک کہ مجھے وہ ترجیح نہ دے اپنے بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ اور تمام لوگوں کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ دیر ول بی ڈیفیکلٹیز ان دیس پروسیس. جب بھی ہم اللہ کی راہ کے اندر نکلتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اس میں فٹیگ بھی ہوگی، اس میں بھوک بھی ہوگی، اس میں پیاس بھی ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم اس راستے میں نکلتے ہو اور کچھ بھی تم پہ تکلیف ہو، اینیمی انفلکٹنگ اینی تھنگ آن یو، اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کرتا ہے. اٹ از ریکارڈیڈ ایز اے رائچس ڈیڈ فار یو. اور اللہ جو ہے وہ تمہاری کوئی بھی جو تم نے کام کیا ہے اس کو جو ہے نا ہی ڈزنٹ ویسٹ دا ریوارڈ آف دا رائچس. تو ان دی اینڈ ڈیفیکلٹیز آر دیر، بٹ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیر از اے گریٹ ریوارڈ فار دیٹ. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Nor do they spend any expenditure, small or large, or cross a valley, but that it is recorded for them and that Allah may reward them for the best of what they were doing. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر سفر جو ہے نا وہ پہلے ایک قدم انسان لیتا ہے تو شروع ہوتا ہے. کتنا بھی لمبا سفر ہو اس کے لیے ایک فرسٹ اسٹیپ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہم جب نیک کام کریں تو بڑے بڑے نیک کام کریں جب ہی کوئی بات بنے گی. وی ہیو ٹو ریئلی اکمپلش اے لاٹ. کہ ہم نے سب جو بیٹھ کے نا پوری دنیا سے جب تک کہ سود نہیں مٹا دینا تو لگے گا کوئی بڑا کام ہی نہ ہوا، یا کہ ہم نے جب تک کہ پورے معاشرے کے اندر انصاف نہیں آ جائے گا تو کام نہیں ہوا. بٹ بات یہ کہ دیکھیے نو بڈی اسٹاپس اس فرام ٹیکنگ دی اسمال بیبی اسٹیپس. یہ چھوٹے چھوٹے قدم تو لیں، کم از کم اپنی نفس کے خلاف تو لڑنا شروع کریں. ایک اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لیں. باقی یو ول فائنڈ کہ جو ایک ایک قدم لیتے ہیں تو جرنی جو ہے وہ کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو اپنی نفس کے ساتھ یوں کریں. اور کئی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم اپنی جس کہتے ہیں نا ڈیلی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر اگر مجسمے رکھے ہوئے، اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں، یا پینٹنگ رکھی ہوئی ہیں لوگوں کی، یا گھر کے اندر کتے ہیں، ان کو آپ پہلے ان کے خلاف تو وہ کریں نا، ریموو دیم. اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو سمجھائیں نا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں، وائی ڈونٹ یو ڈو دیم. تو پیپل اسکریم بیک ایٹ یو. اور پھر لوگ کہتے ہیں اللہ از ناٹ سو پیٹی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے آپ نے یہ کیا بات بتائی. بٹ بات یہ کہ دیکھیے نتھنگ از اسمال. کوئی جہاد چھوٹا نہیں ہوتا. دیز جہاد میں سیم اسمال ٹو یو، بٹ اگر یہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ اخلاص کر رہے ہیں، تقوی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بہت ہی بڑی ہوں. دے ڈونٹ کنسیڈر دیم ٹو بی irrelevant. And it is not for the believers to go forth together all at once, for a group of each community should stay behind to obtain understanding in the religion and warn their people when they return to them that they might be cautious. تو یہاں پہ یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے نا، کیا بتا رہی ہے؟ جہاد علم کے بارے میں بتا رہی ہے. گائیڈ لائن دے رہی ہے
کہ تمہیں جس کہتے ہیں نا اکوائر کرنا، اس کو حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اس کو امپارٹ کرنا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے. دس از سو امپورٹنٹ، تاکہ یہ کہ لوگوں کے اندر ایک صحیح دین کی انڈرسٹینڈنگ ہو. دیٹ ہیز ٹو بی امپورٹنٹ، امپارٹیڈ ٹو دیم. تو آج ہم دیکھتے ہیں بہت مسلمان بہت ہیں، تعداد کے اندر وی آر پلینٹی، رائٹ، دیر پلینٹی آف مسلم، مگر صحیح علم جو ان کو کسی نے امپارٹ نہیں کیا. تو اس لیے لوگ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہیں، پیپل آر ناٹ پریپیئرڈ کہ وہ اپنی جو بھی ان کے فرائض ہیں ان کو صحیح سے کر سکیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے یہاں دین پڑھنے والے، دین کو سمجھنے والے، دین کو پھیلانے والے جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہوں، ان کو بھی ان کا بھی ایک مقام ہو. رائٹ، دس از سو امپورٹنٹ کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو ٹرین کریں. تو ویسے تو یہ حکم جو ہے خاص طور پہ دس از اباؤٹ یعنی کہ دینی نالج کے اوپر ہے، مگر اس کی بیئرنگ جو ہے ہر فار ایوری نالج ہے. اس لیے کہ اسلام کے اندر تو کوئی اسپریچول اور ورلڈلی کس کو کی ڈیوائڈ ہے ہی نہیں. ہر علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے علم ہے، اور دے آر ڈفرنٹ اسپیکٹس آف دا سیم ریالٹی. بٹ کوائٹ آنیسٹلی آئی مین فوکس جو ہمارا ہونا چاہیے انیشیلی، ہمارا فوکس جو ہے وہ قرآن کے اوپر سے شروع ہونا چاہیے، کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہو قرآن کی بہت ہی اچھی ہو. آپ کو اس کے اوپر نالج پہ تو لاتعداد احادیث مل جائیں گی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ساری آپ کو حدیث مل جائیں گے کہ اسٹرائیونگ فار نالج از اے سیکریڈ ڈیوٹی، کی یعنی کہ نالج کے لیے جو ہے محنت کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک فریضہ ہے ہر مسلمان مرد کے لیے اور ہر مسلمان عورت کے لیے جس نے اللہ کے سامنے سرنڈر کیا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. O you who believe, fight the disbelievers near you and let them find in you firmness and know that Allah is with the righteous. پنچ لائن کیا ہے کہ تم ان کفار کے ساتھ لڑو جو تمہارے نزدیک ہیں. نمبر ون، پہلی بات یہ ہے کہ بی ان کمپرومائزنگ ان یور ریلیجن. دیکھیے دین کے معاملے میں کوئی ہمیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از اے لائن ڈران، وی کی ناٹ اسٹیپ اوور دس لائن. دوسری بات اس آیت کے اندر جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیے دیر از اے گریٹ ڈینجر، بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہم جو ہیں کسی دشمن کو اپنے ہمسایہ کے ساتھ چھوڑ دیں. ہمارا ہمسایہ جو ہو ہمارا دشمن ہو، اور ہم لڑنے کے لیے جو ہے ایک ڈسٹنٹ لینڈ میں کوئی دور دراز جگہ کے اوپر چلے جائیں، کہ اپنے ہمسایہ کے اندر جو ہے ایک اپنا دشمن چھوڑ کے اب کہیں دور چلے جائیں. تو وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈیڈ ٹو کنوے دا میسیج، کہ وہ میسیج کیا تھا کہ سب سے پہلے تم وارن کرو کس کو؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنی ٹرائب کو، اپنے قبیلے کو، پھر مدینہ کو. تو بات یہ کہ گیٹ یور ہاؤس اینڈ یور نیبرہڈ ان آرڈر فرسٹ. اپنے گھر میں تو امپلیمنٹ کریں، اپنے محلے میں تو امپلیمنٹ کریں، اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد دین یو ہیو اے رائٹ ٹو گو فار جہاد ان دا ڈسٹنس لینڈ. تو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.